وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی انہوں نے ما اس جادو کی تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے فی ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، یہ الافی کے معنی میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرتے تھے ما اس جادو کے، ما سے ما موصول مراد ہے، جادو مراد ہے، ما تتلو الشیاطین، شیاطین یہ کہ جس کو پڑھا کرتے تھے۔ اب کتاب اللہ کو ظالموں نے، ابھی آج صبح کا سبق چلا گیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، لینا چاہیے، آسمانی کتابوں کو سینے سے لگانا ہے، کتاب کو چھوڑ کر کے جادو کا علم حاصل کر رہے، سمجھ رہی میں آگے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی انہوں نے ما اس جادو کی تتلو الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے فی ملکی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں، اور جب سلیمان نے اس جادو کو استعمال کیا تو علیاذ باللہ سلیمان کافر ہوگا۔ میرا رب جواب دیتا ہے جملہ معترض، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، یعنی جادو سکھا کر کے، جادو کا علم سیکھ کر کے، استعمال کر کے، سکھا کر کے سلیمان نے یہ کفری علم نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین ہی کافر ہے، شیاطین نے کفر کیا، درحال کہ وہ سکھاتے ہیں، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو یہ کہ جادو سکھاتے ہیں، سمجھے؟ یہ اتبعوا کے ضمیر سے یعلمون کو، ولیکن الشیاطین کفروا، اس کا عطف ہے ما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا جادو سکھا کر کے، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین ہی کافر ہے، سلیمان کو کافر نہ کہہ دو۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے پیروی کر دی شیاطین جو پڑھا کرتے تھے، پیروی کی جادو کی اس حال میں کہ یعلمون الناس السحر، اتبعوا کی ضمیر سے حال بنے گا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما، اور وہ منتر سکھاتے تھے، وما، وہ منتر سکھاتے تھے کہ انزل علی الملکین، جو دو فرشتوں پر یہ کہ نازل ہو گیا تھا، ببابل، فی بابل، بابل کے اندر وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں، سمجھے؟ اس کو بھی سیکھتے تھے۔ وما یعلمان احدا، حالانکہ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت، ما یعلمان من احد کا من زائد ہے، کسی انسان کو یہ تعلیم نہیں دیتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو بھائی فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، آپ کو صرف فرق ظاہر کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے تو خدا کے لیے فلا تکفر، پھر یہ کہ کفر نہیں کرنا، یعنی جادو کو استعمال کر کے کفر نہیں کرنا، اس کو غلط استعمال نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما، یہ لوگ سکھا کرتے تھے ان دونوں فرشتوں سے جادو کو، ان سے سیکھتے تھے ما، ایسا جادو یفرقون بہ، جس کے ذریعے سے تفریق کرتے تھے بین المرء و زوجہ، آدمی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں۔ کیا جادو خود مؤثر ہے، جادو اثر کرتا ہے، جنات اس کو ٹھکانے پہ لگا لیتے ہیں، لیکن جنات کو اختیار کس نے دیا ہے؟ وما هم بضار، ایک آدمی جاؤ ان کو پکڑ کر کے پٹائی کرو، سمجھے؟ یہ جو پٹاخے مٹاخے لگاتے ہیں، جا کر کے کس کر کے پٹائی کرو، کوئی تکڑا آدمی جائے، واہ واہ، دوڑو دوڑو، کہاں تک آپ کی کامیابی؟ وما هم بضارین بہ من احد، نہیں ہے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان دینے والے، وما هم بضارین بہ احدا، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، جادو مؤثر نہیں ہے، جنات ٹھکانے پر لگا دیتے، اس میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، الا باذن اللہ۔ ویتعلمون، یہ لوگ سیکھتے تھے فرشتوں سے، ما، وہ جادو کی یضرهم، جو دنیا میں، آخرت میں ان کو نقصان دے، ولا ینفعهم، دنیا کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ یہودیوں کے مولویوں کو معلوم تھا، خدا کی قسم ان کو معلوم تھا، لمن اشتراہ، جو آدمی سودا کرے گا، جو اس کو لے لے گا جادو کو، لمن اشتراہ لمن اختارہ، جو آدمی اس جادو کو لے لے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا جنت میں سے، اللہ کی رضا میں سے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری ہے وہ جادو جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، جادو کو خریدا، جادو کے مقابلے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جادو کا کتنا نقصان ہے، تو لما فعلوا، لما سحروا، پھر جادو نہ کرتے، اور جادو بالکل یہ کہ اس کو ترجیح نہ دیتے۔ ولو ثبت انہم آمنوا، اگر بھی فرض المحال یہ ایمان لاتے، میرے پیارے محمد پر ایمان لائیں، واتقوا، اور بچ جائیں کفر سے اور سحر سے، جادو، لمثوبۃ کائنۃ من عند اللہ، تو ایک ثواب حاصل ہوگا ان کے اللہ کے ہاں سے، جو ثواب ہے خیر ان کے لیے بہتر ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس کا ان کو علم ہو جاتا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ تھی جمہور کی رائے مولانا، کوئی اشکال نہیں ہے نا، یہ جمہور کی رائے ہے، اور عام مفسرین 90% اور 95% مفسرین اسی رائے پر ہے، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہاروت ماروت فرشتے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، صرف اس لیے سکھاتے تھے کہ اظہار للفرق
بین السحر و بین المعجزۃ، معجزہ اور سحر میں فرق کرنے کے لیے، تاکہ آدمی جب تک کہ کسی برائی کی پہچان اس کو نہیں ہوگی تو برائی کے اندر پڑ جائے گا۔ آپ کو کیا پتہ ہے بکری کے اور خنزیر کے گوشت میں باہر کے ملک میں برطانیہ میں مولوی لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ خود جاتے ہیں، میں بھی باہر گیا تو ایران میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس طریقے پر ساری ڈشیں رکھی ہوتی، کھاؤ جو بھی کھاؤ تیار شدہ۔ اب ایک ساتھی کہتا راشا راشا شیر حبیبہ راشا 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 دا گوشت ڈیر خوند کئی، یہ جو گوشت ہے یہ بٹیر کے ہیں، یہ بٹیر کے، یہ بکرے کے، سمجھ رہی میں، یہ گائے کے ہیں، اور یہ فلاں کے، یہ فلاں کے فلاں، یار دا گوشت ڈیر مزیدار دکھنا ہے، میں 6 دن سے اسے کھا رہا ہوں، بہت مزیدار ہے۔ تو شیر حبیب نے کہا اے سڑائی تک کمزائی نے راغلی دی، کہاں سے ہے خبر ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ تو خنزیر کا گوشت ہے۔ اس طرح ہوا ہے علماء کرام باہر ملکوں میں جو تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے باہر کے ملکوں میں لوگ گوشت نہیں کھاتے۔ ہمارے مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کیا کھائیں، سبزی لے لیں یا کوئی بسکٹ لے لیں، یہ چیزیں بہت خطرہ، جب تک آپ کو پہچان نہیں ہے تو کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہم نے اپنے ساتھی کو بندر کا گوشت کھلایا، کھایا وہ ٹھیک ہو گیا، کہ پرندہ ہے یہ تھر پار کر سے آپ کے لیے لایا، کہتے بہت مزیدار تھا۔ تو یہ تو ہوتا، تو فرشتے تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ بابا یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، فرق کرنے کی، سمجھے؟ لیکن جادو کی پوری حقیقت بتا دی، حقیقت بتا دی، یہ لوگ سیکھ گئے اس کو استعمال کرتے غلط۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلاشنکوف ہے، یہ کلاشنکوف اس طریقے پر اس کو بناتے ہیں، اس طرح گولی چلاتی ہے، یہ ہے یہ سارا کچھ ماشاءاللہ، لیکن اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اور آپ نے اٹھا کر کے جا کر کے مارا کسی مولوی، مجھے خود مارا آپ نے، سمجھے؟ تو کلاشنکوف چلانا، کلاشنکوف کو کھولنا، کلاشنکوف کو یہ کہ فٹ کرنا، میں نے اگر آپ کو بتایا اس میں تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا نا کہ آپ کو کام آئے گا، لیکن اس کو آپ لے جا کر کے غلط استعمال کر رہے، تو یہ مسئلہ تو آپ کا ہے، اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یہ رائے تھی جمہور کی، جو آیتوں کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا اور پوری حقیقت آپ کو بتا دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں تھے، یہ شیاطین تھے، اور یہ مکار تھے کہ جیسے مکار پیروں کا طریقہ ہوتا ہے، ارے بھائی یہ جنات ہے، یہ جادو ہے، ارے بابا یہ سکھانے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب حضرت خود جانتا ہے اور حضرت خود اس پر پڑھا کہتے اللہ کے لیے ہمیں سکھا دو، اللہ کے لیے سکھا دو، اللہ کے لیے سکھا دو، لوگ اس سے سیکھتے۔ تو یہ ان کی چال بازی تھی، ہاروت ماروت شیاطین تھے، بولو شیاطین تھی، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اور یہ شیاطین یہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اس کو اس طرح، یہ جادو اس کو استعمال کرو، آیا سمجھ؟ باقی انما نحن فتنۃ، یہ چال بازی تھی، ان کی عاجزی نہیں تھی۔ اگر فرشتوں کا مسئلہ تو وہ عاجزی کر رہے، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے لیے یہ بڑی آزمائش ہے، خدا کے لیے سے بچو، وہ حقیقت مانو۔ کہتے ہیں اگر شیاطین اس سے مراد ہوں، ہاروت ماروت شیطان ہوں، سمجھے؟ تو پھر یہ ہے کہ انما نحن فتنۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ بس یہ چال بازی تھی، ارے بھائی ہم تو آزمائش ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس کو استعمال لوگ سیکھتے تھے اسے، جیسے پیروں کی چال بازی ہوتی ہے، سمجھے؟ اب دیکھو ان کے مسلک کے مطابق وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہودیوں نے پیروی کی ماں اس جادو کی تتلو الشیاطین، جس کو جنات پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، میرے سلیمان نے جادو کی تعلیم دے کر کے کبھی کفر نہیں کیا، یہ ہو گیا یہاں تک۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین ہی کافر ہے۔ یہ شیاطین یہ کون ہے؟ یہ شیاطین مبدل من ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت ہیں۔ کفروا یہ کافر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہاروت اور ماروت یہ دونوں کے دونوں کافر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب خیال کر لینا، سوال یہ ہے کہ مبدل من ہو جمع ہے، اور ہاروت اور ماروت یہ ہے کہ یہ بدل اس سے یہ کہ یہ دو ہے۔ تو شیاطین جو جمع لایا نظراً الی اتباعہم، ان کے تابعین، ماننے والے پیروکاروں کے اعتبار سے ہے تو دو، لیکن پیروکار ان کے چمچے کتو بتو اکتو ابتو ابسو کلہم اجمعون، بہت سے ان کے، اس بنیاد پر لائے۔ ولیکن الشیاطین ہاروت و ماروت، آیا سمجھ میں؟ ولیکن الشیاطین ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ شیاطین کفر و کفر تو یہی کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم سکھاتے ہیں،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین یہ کفر کرتے درہاں لیکن لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. بس اب راضی کے مسلک کے مطابق ما نافیہ ہے. پہلے ہم نے سحر پر عطف کیا تھا اور ما موصول قرار دی. ما انزل علی الملکین ببابل، فی بابل، شہر بابل کے اندر جبریل اور میکائیل آئے تھے، ان پر کبھی کوئی جادو نازل نہیں ہوا. یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جبریل اور میکائیل نے لوگوں کو یہ جادو سکھایا. ما انزل علی الملکین، ما انزل علی الملکین جبریل اور میکائیل فی بابل، بابل کے اندر ان پر یہ کہ کوئی جادو نازل نہیں ہوا. ان کے امام راضی کے مسلک کے مطابق اب یہ ما ہو گیا ما نافی ہے. سمجھے؟ ہاروت ماروت کو ہم نے شیاطین سے بدل اور عطف بیان بنا دیا. اڑے ہو گیا. وما يعلمان احدا، حضرت راضی کے مسلک کے مطابق ما يعلمان احدا حتى يقولا، یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے، ان کی چال بازی تھی. یہاں تک کہ کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے بھائی جی، اس طرح فلا تکفر، کفر نہ کرو بھائی، ہم تو بھائی صرف آپ کو اس کی حقیقت فرمائی. یہ چال بازی تھی، ان کی مکاری تھی. آگے فیتعلمون اسی طریقہ پر ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جمہور کی رائے میں اور حضرت امام راضی کی رائے میں فرق آپ کو سمجھ آنی ہے؟ یہ ہے جی، آپ کی مرضی ہے. 90% اور 98% وہی رائے ہے جو جمہور کی، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے. باقی ترکیب. اور ایک مسئلہ یہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کر دی ما اس جادو کی، تتلو الشیاطین، شیاطین جس کی پیروی کرتے ہیں. اب پہلے تتلو کا ترجمہ تقرؤ سے کیا، اب تتلو کا معنی پیچھے چلنا. یہودیوں نے پیروی کی ما اس جادو کی تتلوہ الشیاطین و تتبعہ الشیاطین، شیاطین جس کے پیچھے چلتے ہیں. تلا یتلو تلاوتن کا معنی پڑھنے کی بھی آتا ہے، اور تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا. آپ نے پڑھتے رہتے منطقی کتاب، مقدم شرط اور تالی جزا، تو وہ تو پیچھے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تالی کہتے ہیں. اور تیسری تالی یہ ہے کھٹیائے کھیر سا ہو جمالو. تیسری تالی یہ بلوچوں پٹھانوں والی تالی ہے. آئے سمجھ یہ جی. اڑے ہو گیا مولانا. ترکیب بالکل آسان ہے. ما تتلو الشیاطین موصول صلہ، یہ مفعول بھی اتبعوا کا، فی ملک سلیمان متعلق ہے. جملہ معترض ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ معترض ہے دونوں. یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین، ملکین معطوف علیہ، ہاروت اور ماروت بدل ہے یا عطف بیان ہے جمہور کے مذہب، اور ما موصول ہے اس کا عطف ہے سحر پر. اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یعلمون کے لیے کیا ہوں گے؟ یعلمون کے لیے دوسرا مفعول ہوں گے، یعلمون حال بنے گا اتبعوا کے ضمیر فاعل سے. وما یعلمان احدا من زائد، حتیٰ یقول اس کے ساتھ متعلق ہے انما نحن فتنۃ، مبتدا خبر یہ مقول ہے یقولو کے لیے. ان کان الامر کذالک فلا تکفر، شرط و جزاء. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ جملہ معترض ہے یا یہ کہ حال ہے؟ بضارین یہ خبر ہے ما کے لیے، اور ہم اس کا اسم ہے. من احد یہ مفعول به ہے، من زائد الا باذن اللہ، الا مقرون باذن اللہ، یہ مستثنی منقطع جندا پترا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان سے سیکھتے تھے ما وہ جادو کی يَضُرُّهُمْ جو آخرت میں ان کو نقصان تو دے گا، فائدہ نہیں دے گا. وَلَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. مولانا ان کو پتہ ہے یہودیوں کو، ان کے علماء کو، کہ یہ جادو کو جو اختیار کرے گا آخرت میں ان کو میرا رب جنت کا ایک جنت کی خوشبو اللہ اس کو نہیں دے گا. ان کو یہ پتہ ہے، میں قسم کھا کے خدا کہتا ہوں ان کو پتہ ہے. اس کے بعد آگے اللہ اسی آیت کے آخر میں فرماتے لو کانوا یعلمون، اگر ان کو معلوم ہوتا تو یہ کام نہ کرتے. کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. لو تمنا یہ لے لے، لو شرطیہ، لو کانوا یعلمون، اگر جادو کو یہ جانتے اور اس برائی کو جانتے، لما فعلوا یہ نہ کرتے. ابھی تو آپ نے خود کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، خدا کی قسم یہ جانتے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ یہ نہیں جانتے. بولو اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو بدایت الآیت تثبت العلم لہم، بدایت آیت ان کے لیے علم کو ثابت کر رہا ہے. ونہایت العلم تنفی العلم عنہم، اور نہایت علم، نہایت آیت، نہایت الآیت تنفی العلم عنہم، علم کی نفی ان سے کر رہی ہے. هذا هو التعارض بین بدایت الآیت و بین نہایت الآیت، آیت کی ابتدا اور انتہا کے اندر تعارض ہے. جواب یہ کہ تعارض نہیں، تیرا دماغ خراب ہے. سمجھتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے علم کے مقتضا کے مطابق جب کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ علم بمنزل لا علم کے ہیں. بولو علم کے کہتا ہے کہ جی فلانا بہت بڑا عالم، ارے کہتا ہے کوئی عالم نہیں، بڑا جاہل ہے بابا.
بالکل ٹھیک ہے. جو عالم کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو اس کو جاہل کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. جو عالم کہہ رہا ہے اس نے چونکہ پڑھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جامعہ فاروقی سے، جامعہ صدیقی سے، دارالعلوم سے پڑھا ہے. عالم اس بنیاد پر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس سند ہے. اور جو جاہل کہہ رہا ہے اس بنیاد پر، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے داڑھی ختم کر دی ہے، ننگا سر ہے، ٹائی لگا دیے، تو وہ بھروا کہاں سے عالم بن گیا؟ آیا سمجھ؟ یہ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے علم جو ثابت کیا آیت کی ابتدا میں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو معلوم تو تھا، لیکن علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، تو آخر آیت میں ان سے نفی کر دی. ہاں اڑے ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے، آیت کی ابتدا کے اندر اس بات علم ہے، آیت کے آخر میں نفی علم ہے. نفی علم نہیں ہے، نفی عقل ہے. لو کانوا یعلمون کا منع لو کانوا یعقلون، کاش کی عقل ہوتے. علم ہے لیکن عقل نہیں ہے، اور جب عقل نہیں ہے تو سمجھو علم بھی نہیں ہے. اس لیے فارسی والے اور ہمارے بلوچ لوگ بھی کہتے ہیں یک من علم اور 10 من عقل باید، ایک علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. یکمن علم را 10 من عقل باید. تو خلاصہ یہ نکلا، بدایت آیت، ابتدائی آیت کے اندر اس بات علم ان کے لیے، اور آخر میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ نفی علم ہے. تو نفی علم نفی عقل ہے، کہ عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس. حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی گستاخی کر دی. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کان علمہما اکثر من عقلہما، ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ تھا، عقل نہیں تھی ان کے پاس. سمجھے؟ یہ تحفۃ العلماء وغیرہ میں حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیا. یہ کسی اور کا، حضرت اقدس کا بھی مقولہ نہیں ہے، حضرت نے بھی نقل کر دیا، میں بھی نقل کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سمجھے؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سمجھے؟ بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، تفردات علماء کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت بڑے لوگ تھے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنے استاد جی کو دیکھ لوں کہ استاد جی کے معمولات کیا ہیں. چھپ گیا میں، آدھی رات کو اٹھا کے مسجد کے اندر جا کر کے رونا پیٹنا شروع کر دیا. تہجد پڑھتے رہے، میں چھپا، آپ کی نماز میں نے دیکھی. فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد پھر تلاوت میں لگے، اور سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد اشراق پڑھا، پھر تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ چاش تک. پھر چلے گئے، میں چھپ گیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن مسلسل آدھی رات سے میں چھپ کر کے اس کو دیکھتا تھا. 4-5 دن کے بعد اچانک مجھے دیکھ لیا. میں نے کہا استاد جی آپ ناشتہ کس ٹائم پہ کھاتے، صبح کا کھانا ناشتہ کس ٹائم پہ کرتے ہیں، اور کیا آپ کے معمولات ہیں؟ فرمایا آپ کب سے؟ میں نے کہا 3-4 دن سے آپ کو دیکھ رہا. فرمایا کہ ابن القیم، ابن قیم، ھذا غداؤنا، ہمارا کھانا یہی ہے روزانے کا. ابن القیم ھذا غداؤنا، ہمارا غدا یہی ہے. سمجھتے؟ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے. بڑے لوگ تھے جی، سمجھ رہی میں ہے کہ ھذا غداؤنا، یہ ہمارا غدا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ خدا بندہ مرا یا دست اوقات باخوبان، خدا بندہ مرا یا دست اوقات باخوبان، دیگر بارے نصیب ماں کنی نیک ساتھا. اے اللہ حسینوں کی وہ گھڑیاں ہمیں یاد ہے، کاش کہ یہ گھڑیاں دوبارہ ہمیں نصیب کر دے. بڑے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جنہوں نے عبادت کا مزہ چکھا ہے، قرآن و سنت کا مزہ چکھا ہے، ان کا ذائقہ ہی الگ ہے. مولانا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، وَاللَّهِ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اسی طرح بے سکے ہوا ضمیر ممیز ہے، ما شیئن کے معنی میں موصوف ہے، شرو بھی باؤ کے معنی میں ہے، بہت بری چیز ہے. ما وہ جادو کہ شرو بھی جس کے مقابلے میں بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون حقیقت السحر، اگر جادو کی یا عاقبت السحر، یا یہ کہ خباثت الشعر، شناعت السحر، جادو کی شناعت کا ان کو پتہ ہوتا تو پھر فرماتے لما فعلوا ذلک، یہ نہیں کرتے. ولو ثبت انہم آمنوا، یہ نیا ترکیب، نئی ترکیب آ گئی آپ کے سامنے. لو ثبت انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لائے محمد پر، واتقوا، اور کفر سے اور جادو سے بچے، اجتنبوا کے معنی میں ہے، تو فرماتے لأصیبوا، ان کو ثواب مل جاتا.
جواب محذوف ہے، لَأُصِيبُوا ثواب مل جائے. کیوں؟ فرماتے کہ مصوبتٌ کائنۃ من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے جو ثواب ہوتا ہے خیرٌ، یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اڑے ہو گیا مولانا. اور بعض لوگ اسی کو جزا قرار دیتے ہیں، مبتدا قرار دے کر کے. اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی لو ثبت انہم آمنوا واتقوا، سمجھ، آمنوا واتقوا ان کا اسم ہے، یہ اپنے اسم خبر سے مل کر بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل ہے. ثبت جو ہے نا یہ شرط ہے، لو کے تحت داخل ہے، یہ شرط ہو گیا. لمصوبۃ کائنۃ من عند اللہ، یہ اس کے لیے جواب ہو گیا. یا لأصیبوا نکالے، لو کانوا یعلمون، اگر کاش کہ یہ جانتے جادو کی حقیقت کو تو لما آثروا، لما رجحوا السحر، سحر کو ترجیح نہ دیتے. اس کے بعد سمجھو میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، سمجھے؟ اس کے بعد مسئلہ ہے، خیال کر لینا یہودیوں سے بڑے حرامی ہیں. جیسے انہوں نے جادو خود کرتے تھے لیکن نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف، جادو خود کرتے تھے لیکن نسبت فرشتوں کی طرف، اسی طرح نبی کو العیاذ باللہ احمق یہ کہیں گے لیکن نسبت تمہاری طرف کریں گے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جا کر کے کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، راعا یراعی مراعاتن سے امر کا صیغہ ہے، راعی، سمجھے؟ یہ حذف ہو چکا ہے. راعنا یا رسول اللہ، حضرت ہماری رعایت رکھیں، شفقت رکھیں، توجہ رکھیں ہماری طرف. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اچھا لفظ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہودی اس کو کہتے تھے راعنا، راعنا، راعنا یا رسول اللہ. وہ اس کو راعا یراعی مراعاتن سے نہیں لیتے تھے، وہ رعونت سے لیتے تھے. راعینون اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور نا ضمیر متکلم کے اندر ادغام کرو، کیا ہوگا؟ راعنا، راعنا، سمجھے؟ مانا یا احمقنا، سمجھے؟ راعنا احمقنا، اے ہمارے احمق. سمجھتے ہیں؟ تو ان الکلمۃ تحتمل احتمالین، اس میں دو احتمال ہو گئے، سمجھے بھی جن؟ وہ تھوڑا سا زبان ادھر ادھر کر کے، اب راعنا کہ آپ ہماری رعایت رکھیں، لیکن وہ اس کو رعونت سے لے کر کے تھوڑا سا گول مول کر کے راعنا کہتے ہیں. تو اب اس میں یہ بھی احتمال آ گیا، اس لیے فرمائے اس کے سد ذرائع کے طور پر اس کو چھوڑو، اس کی جگہ پر انظر نہ کہو. آپ کو گڈی چاہیے، آپ کے لیے انتظام کرے گڈی کا. ہاں شیر حبیب، آپ کو گڈی چاہیے؟ گڈی نہیں چاہیے، آپ کے لیے گڈی کا انتظام کرے. اب اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ گڈی پنجابی گڈی ہے کہ آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کریں اور آپ کو چمن لے جائیں، سمجھ شریف کی پشین کوئٹہ، تو آپ کے لیے گڈی کا انتظام کرے یہ. اور دوسرا احتمال ہے کہ یہ بیروئیں والا گڈی. تو اس لیے اس سے بچ کر کے کہو گاڑی کا انتظام کرے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ تو اس قسم کے حرامی تھے. آیا اس میں؟ اس لیے شریعت کہتے ہیں کہ کلمۃ تحتمل احتمالین، دو احتمال، گالی کا بھی ہے اس میں، گستاخی رسول کا بھی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ چھوڑو. آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ عام مشہور بات ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی یہاں پر، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے. حضرت فرمایا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت رکھو، شفقت رکھو، ہماری طرف توجہ دے دو. حضرت اچھی بات ہے. انہوں نے بھی اسی کو لیا، جو موجودہ یہودیوں کا طبقہ تھا وہ بھی کہتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، کہ ہم بھی صحابہ والے اس کلمے کو، لیکن وہ راعنا کا معنی لیتے تھے یا قاضی حاجاتنا. بولو، قاضی حاجاتنا، ہماری حاجت مشکلات کو پورے، اور یہ اللہ کی صفت ہے. اب وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں، لیکن صحابہ استعمال کرتے راعنا یا رسول اللہ، یہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا، اور مراد ان کی کیا ہوتی تھی؟ قاضی حاجاتنا. اب کہتے کہ صحابہ استعمال کر رہے، ہم بھی استعمال کریں، اس کو اسی طرح رہنے دو. اور جب محمد رسول اللہ کا وصال ہوگا، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے معبودان باطلہ کے لیے. یہ ہمارا پیر صاحب اس کو کہیں گے راعنا، یعنی اقض حاجاتنا، راعنا اقض حاجاتنا. شپڑ خان راعنا اقض حاجاتنا. اب کوئی مسلمان ابو بکر کہے گا یہ تو کہ قاضی الحاجات تو اللہ ہے، تم اس کو کیوں کہتے؟ تو ہم کہیں گے یہ کلمہ تو نبی کے زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے، اس وقت کسی نے منع نہیں کیا، اب تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ یہ ہے جی. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ اس طریقہ پر یہ ہے کہ لیتوسلوا
بحاظ الامر الفاسد، اس امر فاسد کے ذریعے سے، لیتوسدوا الی مقاصدہم الباطلہ، اپنے الی اغراضہم الباطلہ، اپنے غرض باطل تک ان کی رسائی ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ جب آگے جا کر کے یہ موہم شرک ہے، آگے جا کر کے شرکیات میں استعمال ہوگا، لہذا اس کو ابھی سے بند کر دو۔ راعنا کہو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بلکہ اس کی جگہ پر کیا کہہ دو؟ انظر نہ کہہ دو۔ ربط آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے جادو کو استعمال کرتے تھے خود نسبت سلیمان کی طرف کرتے، جادو کو استعمال کرتے تھے خبیث خود، لیکن نسبت فرشتوں کی طرف کرتے۔ خیال کر لینا، رائنا کو استعمال کریں گے غلط معنی میں خود، لیکن بدنام تمہیں کریں گے، نسبت تمہاری طرف کریں گے۔ اس لیے ٹیٹ رہو، بیدار دماغ رہو، استاخ بوڑ بچائے۔ اڑے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہو، وقولوا یہ کہہ دو انظرنا۔ اور نظر کے 3 معنی کل کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، پرسوں کی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آمنو وقولوا انظرنا، راعی فعل مفاعل اور نہ مفعول بھی ہوگا، مقول ہوگا ایسا ہی۔ اور وقولوا انظرنا واسمعوا سماع صدق، واسمعوا ما تؤمرون به، سن لو کہ جو تمہیں حکم ہو رہا۔ وللکافرین عذاب علیم، علیم بمعنی مولم، آپ کو بتا چکا ہوں، مولم موجع ہو گیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافروں میں سے کوئی بھی کافر، ما یود الذین کفروا حال کونہم کائنین من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین ان میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا، ینزل علیکم خیر من ربکم، یہ من زائدہ ہے، ان ینزل علیکم خیر من ربکم، اللہ کی طرف سے کوئی بھلی چیز تم پر نازل ہو جائے، جیسے کہ انظرنا رائنا کی جگہ پر آ گیا۔ یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم، تم پر یہ کہ خیر قرآن اور اسلام، یا یہ کہ اس طریقے پر کوئی چیز نازل ہو جائے۔ ان سے کہہ دو واللہ یختص برحمتہ، اللہ کی مرضی، اللہ نبوت کے ساتھ جس کو خاص کرے، من یشاء، محمد رسول اللہ کو من یشاء سے مراد محمد ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رحمت سے مراد علوم نبوت ہے، علوم سماوی ہے، اور رحمت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے علوم نبوی ہے، اور نبوت مراد ہے اور اسلام مراد ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے علماء کرام، ہاں ملنگو اس کو سمجھو، کیا ہے قرآن میں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مال و دولت کو دنیا میں ہم نے تقسیم کر دیا، کسی کو سیٹ بنایا، کسی کو بڑا سرمایہ دار بنا دیا، ملا کو محتاج بنا دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، مالداروں کو بظاہر میں اوپر کر دیا، فوق بعض غریبوں کے لیے، اتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ مالدار مذاق کرے، چتو ہو کر کے مالدار مذاق کرے، غریبوں کی مذاق اڑا دے، لیکن غریبوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، ورحمت ربک، علوم نبوت اور آسمان والے علوم میرے پیارے محمد آپ کے لیے بہتر ہے، مما یجمعون من المال، جو کچھ یہ مال جمع کرتے اس کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اڑے سمجھا نہیں ہے ملنگو؟ اس لیے رحمت سے مراد آپ لوگ بھی رحمت میں ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہے سمجھتا مولوی صاحب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولوی بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، لیکن مالداروں کی قمیص پیچھے سے ذرا اٹھاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مالداروں کی قمیص ذرا پیچھے سے اٹھا دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جا رہا ہے اسپیشل قسم کی قمیصیں، پیچھے سے اٹھا کر کے سونگتے رہو، دیکھو کہ آئل، سڑا ہوا آئل کی بدبو آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ پریشان ملا بھی ہے، لیکن مالدار خدا کی قسم جتنا پریشان ہے ملا اس طرح نہیں، سمجھے؟ اور اس کے بعد اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے، سیدھا جہنم میں جاؤ، پھر کھڈے میں جاؤ، سمجھے؟ جا کر کے تم دیکھو انشاءاللہ لیاقت اسپتال میں، آغا خان اسپتال میں، اور بڑے بڑے اسپتالوں میں، شعبہ امراض قلب کے اندر ملا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے سیٹ سوئے ہوئے، دل کے جو مریض ہے مولوی نظر نہیں آئے گا، تو مولوی وہ نظر آئے گا جو سرکاری ہوگا یا جس کے پاس پیسہ ہوگا، وہی مولوی، سمجھ شریف میں؟ ہم غریب لوگ ہیں، پڑھایا، اپنا سبق مذاق کیا، گالی دیا، جا کر کے کڑ کڑ 24 گھنٹے کڑ کڑ، سمجھے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ میں ہیچ ندارم غم ہیچ ندارم، دستارو ندارم غم پیچ ندارم،
سمجھے؟ ہیچ ندارے غم ہیچ نہ چلیے گا مولوی صاحب. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ما یود الذین کفروا موصول صلہ یہ یود کا فاعل ہو گیا اور من اہل الکتاب واو لا زائدہ ہو گیا. المشرکین یہ عطف ہو گیا اہل کتاب پر. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ حال بن جائیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کفروا کی ضمیر یا الذین سے. ما یود الذین کفروا کافر کون لوگ ہیں؟ کائنین حال کون کائنین من الکتاب والمشرکین اہل کتاب والمشرکین یہ پسند نہیں کریں گے کس چیز کو؟ ان ینزل علیکم خیر من ربکم اسلام یا نبوت اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہو جائے محمد رسول اللہ پر. لیکن ان سے کہہ دو کہ یہ نعمتیں جو بٹتی ہیں ان کو کوئی سیٹ نہیں بانٹ رہا ہے اور اس کو کوئی وزیر اعظم نہیں بانٹ رہا. واللہ یختص برحمتی اللہ کی مرضی ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو خاص کر دے. من یشاء جس کو وہ چاہے وہ محمد رسول اللہ. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ کی ذات بڑی مہربانی والی ہے ذات ہے فضل والی مہر. ہو گیا مولانا؟ ہو گیا. اس کے بعد ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها کوئی سی بھی آیت اگر ہم منسوخ قرار دیں ان سے یا بھلا دیں وہ آپ کو تو ناتی بخیر منها اس سے آسان لے کر کے آئیں گے. خیر کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ اس سے آسان لے کر کے تیرے پاس آئیں گے. وہ مثلیاں یا اس جیسے الم تعلم انکم آپ کو معلوم نہیں ان اللہ قدیر علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو جیسے کہ اللہ نے کیا کر دیا رائنا کو منسوخ کر دیا انظرنا کو ناسخ قرار دیا. تو اللہ کی مرضی ہم جو بھی کرے ما ننسخ من آیت او ننسها اڑے رب سمجھ میں آئی نہیں ہے. رائنا منسوخ ہو گیا اور انظرنا اس کے لیے ناسخ بن گیا. ہو گیا. یہود کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے کہ ایک چیز پہلے اتار دیا اس کو چلاؤ یہ قرآن ہے رائنا اور چند دنوں کے بعد کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں گڑبڑ ہوگی اور اس کی جگہ پر دوسرا کوئی کلمہ لایا. اس لیے یہود نسخ کے قائل نہیں ہے لیکن ایسے بغیرت ہے کہ یہ نسخ کے قائل ہے. خود ان کا یہ نظریہ کہ ہماری شریعت سابق شریعتوں کے لیے ناسخ ہے. خود ان بغیرتوں کی اپنی رائے یہ ہے کہ ہماری شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات والی سابق شریعتوں کے لیے ناسخ ہے. تو کتے کے بچے اس کو تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اپنی شریعت کو ناسخ قرار دیتے ہو. اس میں تو اللہ کی جہالت لازم نہیں آتی. اور پھر یہ کہ ہمارا جب مسئلہ آ جائے تو اس میں کہتے ہیں جی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رائنا غلط استعمال ہوگا اس کو منسوخ کر دے. اس کی جگہ پر کیا لایا؟ انظرنا لایا. یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں ہماری کتابوں میں مشہور ہے کہ شیعہ بدا کے قائل ہے اور بدا کا معنی اللہ جھوٹ بولتا ہے. کچھ بھی ہوگا میری تحقیق یہ ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں. سمجھے؟ شیعہ اس کے قائل نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا. وہ شیعہ اسی نسخ کو بدا کہتے ہیں. اور نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ حکیم ایک آدمی آتا ہے اس کو ہیپاٹائٹ سی اور بی کی بیماری ہے. آج اس کو دوائی دیتا ہے 10 دن تک یہ دوائی استعمال کرو. اس کی طبیعت میں بالکل تحمل نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے. یہ استعمال کرنے کے بعد یہ گولیاں الگ ہیں یہ دوائیاں الگ ہیں. 10 دن کے بعد پھر دوائی بدلتا ہے. 20 دن کے بعد پھر دوائی بدلتا ہے. جیسے جسمانی طور پر یہ ہے کہ یہ دوائیاں بدلتی رہتی ہیں تو روحانی امراض کے لیے بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ احکام بدلتے رہتے. جو صحابہ شراب نوشی کے اندر یہود کے پاس رہ کر کے جنہوں نے شراب پیا تھا وہ فوراً شراب کو چھوڑنے والے نہیں تھے. اس لیے مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کو بتایا تدریجاً آہستہ آہستہ. پہلے بتایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اس میں شراب میں اور جوا کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما نفع کے مقابلے میں نقصان اور گناہ زیادہ ہے لیکن حرام قرار نہیں دیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب یہ صحابہ اور مضبوط ہو گئے تو فرمایا کہ کیا ہے شراب کے حکم کیا ہے؟ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى نشے کی حالت میں نماز میں نہ آیا کرو. تو اس میں خود عقل مند سوچتا ہے کہ دودھ پی کر کے جا سکتا ہوں نماز میں شربت پی کر کے جا سکتا ہوں نماز میں سمجھیے پانی پی کر کے جا سکتا ہوں لیکن شراب کی حالت شراب پی کر کے نہیں جا سکتا ہوں. یقیناً اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے تبھی تو مجھے منع کیا جا رہا لیکن تب بھی ان کو منع نہیں کیا حرام اس کو نہیں کہا. اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا پھر پوچھا کہ اللہ ہمارے لیے واضح حکم بیان کر دے تو فرمایا انما الخمر والمیسر خمر
اور یہ ہے کہ جوا والانصاب بتوں کو پوجنا یہ کرنا رجس من عمل شیطان یہ ہے کہ پلیت قسم کے ہیں، سمجھے؟ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر فرمایا فہل انتم منتہون، اور قرآن میں فہل انتم منتہون فہل انتم مسلمون اس کا معنی امر کا ہوتا ہے، انتہو انتہو اسلمو اسلمو۔ فہل انتم منتہون کا معنی کیا ہوگا؟ انتہو انتہو باز آ جاؤ۔ فہل انتم مسلمون کا معنی اسلمو اسلمو، اب تو ٹھیک ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا انتہینا انتہینا ربنا، پروردگار ہم باز آ گئے۔ تو جیسے تدریجاً یہ احکام نازل ہوتے ہیں، تدریجاً جیسے احکام نازل ہوتے تو اسی طرح تو اس کو لے جانا چاہ رہا ہے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ یہ بڑی آپ لوگوں کو پلایا۔ اس کے لیے دعا کرو، آپ لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ایک بیوی دے دے۔ ابھی تک بس، لیکن بیوی ایسی ہو بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقر، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس قسم کی بیوی حضرت کو چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے آرڈر دینا پڑے گا، جیسے چپل آرڈر پہ بنواتے ہیں نا، سمجھے، اپنے پاؤں کا ماپ دے کر کے، تو حضرت کے لیے آرڈر دینا پڑے گا، اس طرح آسان نہیں ہے جی۔ چائنا سے اس کے لیے بیوی منگواؤ، چائنا والوں کی ناک کس طرح، سمجھے، وہ بھی صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ یہ مولانا مسئلہ یہاں ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ القول بالنسخ، نسخ کا قول کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو نازل کیا اور اس کو اللہ نے پھر منسوخ کیا، چند زمانہ تک چلتا، یہ اللہ کی جہالت کو مستلزم ہے، یہود کہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ یہ خود نسخ کے قائل ہے، یہ سارے یہود اس بات کے قائل ہے کہ شریعت موسویہ، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سابق شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اور یہ ہے کہ سابق شریعت منسوخ ہے۔ تو جیسے تمہاری شریعت سابق شریعتوں کے لیے ناسخ ہے اور سابق شرائع منسوخ ہے، تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی نسخ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا؟ اس کے بعد پھر مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ جو مشہور ہے کہ شیعہ بدا کے قائل ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ شیعہ اسی نسخ کو بدا کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک یہ کہ ایک حکم نازل ہو گیا اور ایک وقت تک وہ چلے گا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ معنی نسخ کا معنی، نسخ کہتے ہیں رفع الحکم کو، نسخ کا معنی رفع الحکم بھی ہے، اور نسخ کا معنی اللہ کا التغییر بھی ہے۔ آگے سمجھ؟ اس کے بعد پھر مسئلہ آپ نے وہی پڑھا ہے، نسخ الکتاب بالکتاب، بولو، نسخ الکتاب بالکتاب، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الکتاب بالحدیث، نسخ الحدیث بالکتاب، 4 صورتیں۔ نسخ الکتاب، کتاب منسوخ ہو، بالکتاب، کتاب ناسخ ہو، کتاب اللہ منسوخ ہو کوئی حکم اور کتاب اللہ ناسخ ہو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تو میں سے 20 آدمی 2 کے مقابلہ کریں گے۔ آپ کے مقابلے میں 1 آدمی ہے، آپ 1 ہیں، آپ کے مقابلے میں 2 آئیں، آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، 3 آ جائیں، بھاگنے کی اجازت نہیں، سمجھے؟ 10 تک آپ نہیں بھاگیں گے فقط بئت بغضب من اللہ، فقط با بغضب من اللہ، اللہ کی غضب اللہ کا آپ پر آئے گا۔ ہاں 11 آدمی آ جائیں تو آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے، 12 آ جائیں تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے۔ بڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ان یکم منکم 20 اس کو کتاب اللہ نے خود منسوخ کر دیا۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تمہارے لیے آسانی کر لیتا ہے۔ وعلم ان فیکم، اے اظہر ان فیکم ضعفا، خدا اس بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ تمہارے اندر کمزوری۔ اب فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب 200 پر غالب آئیں گے۔ اب مطلب کیا ہے کہ 1 کے مقابلے میں 2، 1 آدمی آئے مقابلہ کرنا ہوگا دشمن، 2 آ جائیں آپ کو بھاگنے کے، 3 آ جائیں آپ بھاگ سکتے ہیں، پہلے 10 تک آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ نسخ الکتاب بالکتاب ہو گیا، نسخ الحدیث بالحدیث ہو جائے،
کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت نہ کرو، لعن اللہ زوارت القبور، لیکن اب اجازت ہے، لہذا جو منع تھی ممانعت تھی زیارت قبور سے، اب وہ منسوخ ہو گیا، سمجھے؟ الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، یہ نسخ الحدیث بالحدیث ہو گیا، سمجھتا؟ نسخ القرآن بالحدیث ہو جائے، نسخ القرآن بالحدیث، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین اور اقربین ان کے لیے وصیت پہلے فرض تھی، لیکن اب اصحاب الفروض، اسبات وغیرہ جن کے لیے حصے مقرر ہیں ان کو اب وصیت آپ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اب حدیث آ گئی لا وصیت لوارث، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تلقی بھی قبول الائمہ اس کو حاصل ہے، اس لیے مشہور کا درجہ ہے، یہ ناسخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور کتب علیکم الوصیۃ منسوخ ہے، منسوخ کلی نہیں ہے، لیکن کچھ جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے، یہ نسخ الکتاب بالحدیث ہو گیا۔ نسخ الحدیث سے بالکتاب ہو، جیسے کہ 16 مہینہ 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نبی نے نماز پڑھی، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ اب منسوخ ہو گیا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، تحویل قبلہ آ گیا قرآن پاک سے، یہ اس کے لیے ناسخ ہو گیا۔ یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسخ القرآن بالحدیث ٹھیک نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نسخ القرآن بالحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک حدیث تو نبی کی ہے، نبی بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیات اللہ کے حکم کو نبی منسوخ، گویا کہ نبی کی طبیعت کو نہیں لگتا۔ نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن، یہ دونوں صورتیں امام شافعی کے ہاں ناجائز ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اعتراض ہے نہیں ہے کہ کیا اللہ کی بات کو نبی منسوخ قرار دے رہا ہے، نبی کی طبیعت کو لگ نہیں رہی ہے؟ کہتے ہیں حضرت یہ اس قسم کی باتیں آپ کر رہے تو نسخ القرآن بالقرآن تو آپ کے ہاں جائز ہے نا، نسخ القرآن بالقرآن تو آپ کے ہاں جائز ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ اپنی پہلی والی بات پسند نہیں آ گئی، دوبارہ اس کو منسوخ کر دیا؟ آئے سمجھ؟ تو اس قسم کے احتمالات یہ چلتے رہتے ہیں، اڑے کچھ پڑھا پڑھ رہا نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد منسوخ پھر 3 قسمیں، اس کے بعد پھر ان 4 کے بعد پھر منسوخ الحکم والتلاوت، منسوخ اللفظ والمعنی، یعنی منسوخ الحکم منسوخ التلاوت دونوں ہو، جیسے کہتے ہیں سورۃ الطارق بہت لمبی سورت تھی لیکن اب مختصر ہو گئی، منسوخ الحکم بھی ہے منسوخ التلاوت۔ اور بخاری میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ الا بلغوا عنا، سمجھے؟ ہمارے طرف سے اس بات کو پہنچا دو ہمارے بھائیوں کو، انا قد رضینا، کہ ہم یہ ہے کہ راضی ہو گیا اللہ سے، ورضی عنا ربنا، اور ہمارا رب یہ ہے کہ ہم سے راضی ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ آیت تھی لیکن یہ منسوخ ہو گئی۔ اڑے کچھ پڑھا تو خلاصہ یہ نکلا کہ میں عرض کروں منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم سورۃ الطارق، اور ایک یہ کہ تلاوت منسوخ ہو حکم منسوخ نہ ہو، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، بڈھا بڈھی اگر ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھا دیں تو کس کر کے ان کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو رجم کر دو، بڈھا اور بڈھی، بولو بڈھا اور بڈھی، سمجھ میں ہوتا ہے، پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے کہ دنیا سے جا رہے آخر میں کچھ کر کے جاؤ، بولو بعض ہوتے ہیں کہ دنیا سے جا رہے تو پھر کیا ہے، کچھ کر کے تو جانا چاہیے، سمجھ میں آیا مسئلہ سمجھ میں؟ بوڑھے نے نوجوانوں کو دیکھا قابل اعتراض حالت میں، سمجھے؟ کہا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تھانے میں ابھی رپورٹ کرتا ہوں، سمجھے؟ نوجوان نے کہا آ جا، تو بھی اپنا منہ کالا کر لے، شکایت نہ کر۔ آیا بڑی کوشش کی لیکن کام نہیں کر سکے، کہنے لگے بس اب کوئی صورت، اب بس شکایت کروں گا بس ابھی کوئی اور صورت نہیں بلکہ کیا شکایت ہی ہے، تو آدمی کے ایک شکایت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، سمجھے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ منسوخ تلاوت تو ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری، حکم منسوخ ہو لیکن تلاوت منسوخ نہ ہو، فاعفو وصفہ، آج کے سبق میں ابھی آئے گا، فاعفو وصفہ، معاف کرو، درگزر کرو کافروں سے، معاف نہیں کریں گے تلواروں سے سمجھائیں گے ان کو، سمجھے؟ یہ معافی نہیں ہے، معافی کا مسئلہ ختم ہو گیا، سمجھے؟ تو آیت العفو والصفح، بولو آیت العفو والصفح، درگزر کرنا،
چلیے گا، میری گاڑی چلے گی۔ ما ننسخ من آیت، کسی بھی آیت کو منسوخ قرار دیتے او ننسہا، یا یہ کہ آپ کو بھلا دیتے او ننسہا، آپ کو بھلا دیتے ہیں، یا دوسرا معنی ننسہا کا معنی او نترکھا، یا اس کو چھوڑ دیں، غیر منسوخت، ان کی منسوخ نہ ہو۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا، اس سے اچھی چیز لے کر کے آپ کے پاس آئیں گے، اچھی نہیں، اس وجہ سے بتایا خیر منہا کا معنی بھی اسہل منہا، پہلے مشکل، اب آپ کے لیے کوئی آسان، او مثلیہ، یا اس کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مثل اس کے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ما محلا منصوب شرطیہ ہے، ننسہا کا اس پر عطف ہے یہ شرط، اور نأتی بخیر منہا او مثلہا یہ اس کے لیے جزا ہو گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا اب ہم یہ کہیں گے کہ النسخ شیء اور وکل شیء مقدور للہ، فالنسخ مقدور للہ، النسخ شیء یہ موجب کل نقل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی ہے، وما لکم من، اللہ جو کچھ کرے، وما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ مولانا آسان مسئلہ، ملک السماوات والارض مبتدا مؤخر اور لہو خبر مقدم، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول ہوگا لم تعلم کے لیے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ولی ولا نصیر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے پہلے من دون اللہ، یہ من لکم یہ خبر مقدم ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اور من دون اللہ یہ ولی اور نصیر سے حال مقدم ہے، نکرہ ہے ان سے حال بنے گا، اور لکم خبر مقدم ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل، اے مسلمانوں سادگی سے کام نہیں لینا، اب اپنے نبی سے پوچھو یہ نسخ حضرت کیوں ہو گیا، یہ نسخ کیوں ہو گیا، تو کیوں ہو گیا، اللہ کے حکم میں کوئی کیوں نہیں ہے، کیوں کا جواب کوئی دنیا میں نہیں ہے، بس کرو، بس جو کچھ میرے رب نے جو کچھ اتارا بس کرو، کیوں کا جواب نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کیوں ہے، کہ میں جواب دیتا ہوں، ہاتھ کھڑا کرے، کیوں کا جواب نہیں ہے۔ کیوں ایک ایسا سوال ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے رک جاتا ہے۔ ناک کدھر کیوں لگا، اس لیے لگا اگر پیچھے لگتا تو اس کو بدبو آتی، ناک اس طرف لگا تو پیچھے لگتا تو اس کو بدبو آتی، تو میں کہتا ہوں کیوں بدبو آتی، اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ نے کچھ تو جواب دیا، میں کہتا کیوں بدبو آتی، ایسے میں آنکھیں ادھر لگی، سمجھ رہی ہوں، پیچھے کیوں نہیں لگی، سمجھ رہی ہوں، آپ کہتے پیچھے کوئی بھی نہیں جاتا، آگے جاتے، آگے کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس لیے آگے لگی، تو میں کہتا ہوں جب پیچھے لگتے تو پیچھے جاتا پھر کیوں تو کیوں ایسا ہے، بولے صاحب کیوں کا جواب کوئی نہیں ہے دنیا میں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں۔ آپ کہیں آپ مرد کیوں بن گئے، سمجھے، یہ بچی فلانا بہن کیوں بہن پیدا ہوگی، اس کے مناسب وہی تھا، میرے مناسب یہی تھا کہ میں مرد بن گیا، میرے لیے بہتر یہی تھا، اس کے لیے بہتر یہ، تو ان کے لیے وہ بہتر اور میرے لیے بہتر کیوں بن گیا، تو یہ کیوں ختم ہو گیا، اس لیے کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں ایک ایسا سوال ہے ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا، آیا مسئلہ سمجھ، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نبی سے اس طریقہ پر سوال کرے جس طریقہ پر یہ کہ آپ سے پہلے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود چھوٹے چھوٹے مقرر کر دے، یا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ارنا اللہ جہرہ، یہ بھی سوال ہے، ارنا اللہ جہرۃ، اللہ ہمیں دکھا دو، سمجھ رہی۔ لیکن فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو اللہ کا اختیار کر دے گا ایمان کے مقابلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو فرماتے ہیں کہ وہ راہ راست سے یہ بھٹک گیا۔ اس لیے مولانا یہ نہ کر دو، بس مولانا ادھر ہی بس کر دو، مشکل مضامین آپ کے ختم ہو گئے۔